الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کے یہ 14 رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو متوجہ کیا ہے اور ربا کے حوالے سے متوجہ کیا ہے، یعنی سود کے حوالے سے۔ غزوہ احد میں ابتدا میں اہل ایمان کو جو کامیابی حاصل ہوئی وہ ناکامی میں تبدیل ہو گئی، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمان مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کو سمیٹنے کی طرف مائل ہو گئے۔ تو اس وقت پھر وہ درہ چھوڑ بیٹھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں متعین کیا تھا۔ تو جب وہ درہ چھوڑ بیٹھے تو خالد بن ولید جو اس وقت کفار کی فوج میں تھے، انہوں نے موقع غنیمت جانا اور اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے پہاڑ کے پیچھے سے چکر لگا کر اس درے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور وہ فتح جو تھی وہ یکدم شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ مال کی محبت تھی، اور یہی صورتحال غزوہ بدر کے موقع پر پیدا ہوئی تھی۔ جب غزوہ بدر میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو مال غنیمت بھی ہاتھ آیا مسلمانوں کو۔ وہ مال غنیمت جب جمع ہو گیا تو 3 گروہ مسلمانوں کے بن گئے۔ ہر ایک کہنے لگا یہ تو ہمارا حق ہے۔ ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے مال غنیمت سمیٹا، وہ کہنے لگے چونکہ ہم نے اکٹھا کیا ہے، اور جاہلیت کے دور میں یہی طریقہ تھا کہ جس کے جو ہاتھ آتا وہی اس کا مالک ہوتا تھا۔ دوسرا گروہ مسلمانوں کا کہنے لگا کہ ہم نے کفار کا تعاقب کیا، انہیں دور تک ہم بھگا کر آئے، اگر ہم انہیں نہ بھگاتے تو وہ پھر حملہ آور ہو جاتے اور کہاں یہ مال غنیمت آتا تھا۔ اور تیسرا گروہ جو تھا مسلمانوں کا وہ کہنے لگا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اگر خدا نہ خواستہ دشمن آپ کو گھیر لیتا اور آپ کو نقصان پہنچتا تو کہاں کا مال غنیمت ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ انفال نازل فرمائی، اور اس میں یکایک مسلمانوں کو جواب دے دیا گیا کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے مال غنیمت پر، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے مال غنیمت کی تقسیم کے سورہ انفال میں۔ تو یہاں یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ مسلمان مال غنیمت کی طرف توجہ کر گئے اور وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو عرب کے معاشرے میں اس وقت سود عام تھا، سود میں لوگ مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرف بات فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا الربا، تم لوگ سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفۃ، یہ بڑھتا چڑھتا سود جو ہے اسے کھانا چھوڑ دو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ پھر تم فلاح پاؤ گے۔ یعنی فلاح وہی معاشرہ پائے گا جو سود سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ سود کھانے والا معاشرہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اب یہ دیکھیں کہ سود کے نقصانات کیا ہیں۔ جو سود کھاتا ہے اس کے اندر بخل پیدا ہوتا ہے،
اس کے اندر مال کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ سخت دل ہوتا چلا جاتا ہے، بے رحم ہوتا چلا جاتا ہے، اسے کسی کی مجبوری کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو سود دینے والا ہے اس کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جو اسلامی معاشرہ ہے وہ اعلیٰ درجے کے اخلاقی اوصاف سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ بڑی نقصان دہ ہے۔ اسلام تو اعلیٰ درجے کی صفات پیدا کرنا چاہتا ہے اہل ایمان میں، جبکہ سود جو ہے اس کے برعکس صفات پیدا کرتا ہے۔ سود کے برعکس جس معاشرے میں انفاق فی سبیل اللہ ہوتی ہے، یعنی لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اس معاشرے کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اثار پیدا ہوتی ہے، قربانی کا جذبہ آتا ہے، اس کے اندر جو ہے اللہ کی رحمت آتی ہے اس معاشرے کے اندر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود سے یہاں منع فرمایا ہے اہل ایمان کو کہ اے ایمان والو، تم یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، شاید کہ تم فلاح پاؤ گے اسی ذریعے سے۔ واتقوا النار، اور آگ سے بچو، یعنی سود کھانے والے، یہ تو اللہ سے جنگ ہے، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اور اللہ سے جنگ کو جیت سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ واتقوا النار، آگ سے بچنے کی فکر کرو، التی اعدت للکافرین، جو کہ کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے، یعنی جو اللہ کی دعوت کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایت سے انکار کرنے والے ہیں، انہی کے لیے یہ آگ تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ ہے سب سے بڑی دولت، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو دو اطاعت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت کا مستند اور واحد ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو اس نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا، یعنی اللہ کی رحمت کا مستحق بنانے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے، اور اللہ کی رحمت ہی انسان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ ہر وقت ہم اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ محترم بھائیو، اسی چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کی، عمل کی، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار، ہمارے بھائی صفدر بشیر صاحب کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے، یا اللہ ہمارے جو دوسرے بزرگ دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہمیں بھی اپنے اس وقت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً ہمیں بھی ایک وقت تیری طرف لوٹ کر آنا ہے، یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔